अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 81, जिसमें देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वयक़ूलूना, और वो कहते हैं तौअतन, कि अताअत करेंगे। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि सामने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठे हुए हैं और उनके सामने बात करते हैं तो कहते हैं कि हम तो आपकी अताअत करते हैं, हम आपकी बात मानते हैं। फ़इज़ा, पस जब बरज़ू, वो निकलते हैं, मिन इंदिका, आपके पास से, बैयता, बैयता रातों को मशवरा करना, बैयता रातों को मशवरा करते हैं, तौइफ़तुन एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, गैर लज़ी इलावा उसके जो तक़ूलू आप कहते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो कहते हैं कि हाँ हाँ हम तो बहुत अताअत करते हैं, हम तो बड़े नेक हैं, हम तो वो सारी बातें मानते हैं जो आप कहते हैं। अब वो जब अलहदा होते हैं तो फिर आपके ख़िलाफ़ साजिश करते हैं और वो जमा होकर रातों को आपके ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो बात कहते हैं जो आपसे सुन के कहते हैं कि हमने अताअत की, और वहाँ जाके कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये बात नहीं करने वाले हैं। वल्लाहु, अल्लाह, यकतुबु, अल्लाह लिख रहा है, मा युबय्यतून, जो वो आपस में मशवरे करते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो दिलों की हाल खोल के नहीं बयान करे कि उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो तो समझते थे कि ये मुखलिस साहब हैं, जो भी जितने भी, मतलब ये सारे नहीं थे, फिर मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि सारे नहीं थे, ये कुछ बीच में ऐसे लोग थे जो फसाद क्रिएट कर रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि अभी तो ये नए नए मुसलमानों की एक आज़ाद अपनी रियासत कायम हो रही थी, वहाँ पे मुसलमानों का अपना एक आपस में मशवरे करना कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अंदर जब मुनाफिक होते हैं तो फिर कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको साफ़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, और आप उनके साथ उनसे ख़बरदार हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह यकतुबु, कि वो क्या समझते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा कि रात को छुप छुप के वो बातें कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक बात लिख रहे हैं, मा युबय्यतून, जो वो रातों को मशवरा करते हैं। कैसे लिख रहे हैं? हर इंसान के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे करामन कातबीन रखे हुए हैं, एक एक लफ्ज़ वो लिखते हैं कि इंसान क्या बात कर रहा है क्या नहीं। वो कहते हैं ना कि हमारे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता कि ये उचक लेते हैं बात को और वो लिख लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि ये लिखने वाले हमारी नेकियों वाली चीज़ लिखते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी पे मुझे वो हदीस भी याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयाँ दहाइयों से बढ़ गई। अकाइयाँ क्या? अगर हम इंसान गुनाह करता है तो एक गुनाह लिखा जाता है, अगर वो नेकी करता है तो उसकी 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और अगर 1 और 10 का फासला भी ऐसा हो गया कि इकाइयाँ जो है वो बढ़ गई, तो वो बर्बाद ही तो हो जाएगा कि उसके गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, अब करना क्या है कि वो जो मुनाफिक ऐसे कर रहे हैं जो आपके अगेंस्ट बैठ के मशवरे कर रहे हैं कि हम कैसे इनको इनको तकलीफ़ दे सकते हैं, हम कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब आप क्या करें? अब आपने ये करना है कि फ़ारिद अनहुम, क्या नबी आप इनसे एराज़ करें, आप इनको इग्नोर करें, आप इनके ऊपर टाइम ज़ाया ना करें, क्योंकि वतवक्कल अलल्लाह, आप अल्लाह पर तवक्कल करें, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह काफ़ी है आपका वकील, अल्लाह काफ़ी है आपका कारसाज। आप अल्लाह पर तवक्कल करके अपना काम करते रहें। ये लोग ये जो कर रहे हैं, एक दिन इनकी सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। अब देखिए कि अमेजिंगली ये होता है कि आप जितने मुनाफिकों की बात पढ़ते हैं ना, कि ये उस ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुनाफिक ऐसे करते हैं, मुनाफिक ऐसे करते हैं। आज के दौर में यूँ लगता है कि उस ज़माने में जो मुनाफिक थे ना, वो तो पता नहीं अब ख़त्म हो गए, अब तो फासिक वाला दौर आ गया है कि खुले आम वो चीज़ें करते हैं और उस पे शर्मिंदा भी नहीं होते, और फिर भी अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, साथ साथ कहते हैं कि हम तो नमाज़ें भी कर रहे हैं, हम तो मस्जिदें भी बना रहे हैं, हमने तो ये भी किया, हमने वो भी किया। और फिर जब उनके घरों की पार्टीज़ देखते हैं, आप घरों के उनकी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनकी शादी ब्याहों के चक्कर देखते हैं, फिर आप अमेज़्ड हो जाते हैं कि या अल्लाह ये क्या है। तो अब जब ऐसी आयात पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला खोल खोल के बयान करते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या, बार बार जो कहते हैं ना कि अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, कि तुम कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं करते हो। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि अफ़ला यक़रउल कुरान, कि तुम कुरान पढ़ते क्यों नहीं हो। ये उन लोगों को कहा जा रहा है जो कुरान पढ़ते हैं,
ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تمہارے لیے کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا تمہیں نقصان دیں گی۔ دیکھیں قرآن جو ہے اس کو اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، آج کے دور میں بھی ہمارا سب سے جو کہتے ہیں نا کہ بڑا فتنہ بھی یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ بہت لوگ، اللہ ماشاءاللہ والی بات ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ پرسنلی دیکھیے، آپ اپنی صرف فیملی میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ ایون ہمارے بچے جو ہیں، ہم نے قرآن پڑھا دیے ان کو، اس کے بعد انہوں نے ریپیٹ بھی نہیں اس طرح سے کیے، ان کو بھولنا شروع ہو گئے، اور سمجھنے کی بات تو بہت دور رہ گئی ہے۔ ہم خود سمجھیں گے تو ہم ان کو بھی سمجھائیں گے نا، ہمیں تو خود بھی ابھی اتنی سمجھ نہیں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ تم تدبر نہیں کرتے ہو، ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے جیوں میں، تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں۔ یہ ایسے نہیں لگتا جیسے غصے میں ماں کہتی ہے کہ کیا بات ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، کیا دماغ کو تالا لگ گیا ہوا ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے، کس چیز کی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ قرآن میں کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اور کیا چیز ایسی ہے جو تمہیں مشکل لگتی ہے، جو بار بار تم کہتے ہو کہ قرآن بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اس کا کون سا حکم ایسا ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے؟ بینہ آیات ہیں قرآن کے اندر۔ شیطان ہمیں بہکا کے ہمیں پاگل ہی کر دیتا ہے کہ نہیں دیکھو جب تم بچے ہو تو تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آتی، ابھی تو تم نے دنیا ایکسپلور کرنی ہے، ابھی تو تم کالج میں ہو، جاب کر رہے ہو، ابھی تمہارے چھوٹے بچے ہیں، پھر اب تم بڑے ہو گئے ہو تو اب تو تمہارا دماغ ہی ختم ہو گیا، اب کہاں یاد کرو گے۔ اتنے خوبصورت بہانے شیطان ہمیں بار بار سنا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم اس قرآن سے دور ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں انسان کو کریٹ کیا، جس نے ہمارے دماغ کریٹ کیا، جس نے زمانہ کریٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے، اس کو سمجھو، اس کی آیات بینہ آیات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، جب ہم کھول کے پڑھیں گے تو آسانی سے آ جائے گی نا سمجھ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ، اور اگر ہوتا من اندی، پاس سے، ان غیر اللہ، یہ اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا، لوجدو، تو البتہ وہ پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً، بہت سا اختلاف، کثیراً، بہت سا۔ کہ کیوں قرآن کو تم نہیں سمجھتے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کتاب ایسے ہی بس کسی نے لکھ دی ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، غیر اللہ کی ہے، تو اس میں تو تمہیں بڑے اختلاف ملتے۔ قرآن دیکھو تو صحیح، 23 ایئرس میں یہ قرآن نازل ہوا، ایک دن میں، جیسے پہلے دن سے آخری دن تک تمہیں کہاں اختلاف نظر آتا ہے؟ اس کا ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور کہا کہ میں قرآن میں کچھ اختلاف پاتا ہوں، مثلا یہ کہ ایک آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ سے کوئی بات قیامت کے دن چھپا نہیں سکیں گے، اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مشرکین کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے رب، ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرک نہیں تھے، حالانکہ وہ مشرک ہوں گے تو وہ اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یہ تو اختلاف ہو گیا قرآن میں۔ اب دیکھیے ابن عباس نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا کیونکہ وہ تدبر ہی نا جو کرتا، جس کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اب وہ ایسی ایک ایک آیت پکڑ کے لوگ کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا تو یہ تو قرآن میں یہ تو اب یہ دیکھیں اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص والے بندوں کو، اخلاص والے کون ہیں؟ جو شرک نہیں کرتے، جو مخلص ہیں، جو خالص ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا۔ تو مشرک آپس میں کہیں گے کہ چلو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے، تو اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اللہ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کر دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ بغیر جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پوری آیت پڑھتے ہیں نا کہ اچھا اس میں کس کی بات ہو رہی تھی، کس وقت بات ہو رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے مخاطب تھا، کیا بتانا چاہ رہا تھا۔ تو آپ بیچ میں سے کوئی آیت لے کے آپ کہہ دو تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ ایک ایگزامپل لیجئے کہ آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں کو صرف اردو لکھنا آتا ہے، وہ انگلش نہیں لکھ سکتی ہے، وہ سمجھ بھی نہیں سکتی ہے، اور آپ کو اردو نہیں آتا۔ اب آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ہیوسٹن میں، آپ امریکہ میں ہیں، اور یہاں پہ آپ کو ایک خط آتا ہے آپ کی ماں کا،
اور آپ اپنی ماں، ڈیفینیٹلی ماں تو ماں ہے نا، آپ اس کو خط کو دیکھیں گی، آپ اس کو چومیں گی، جو بھی آپ کریں گی، تو کیا آپ اس کو چوم کے اس کو رکھ دیں گی کہ ٹھیک ہے ماں کا خط آیا، اب مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، اردو میں لکھا ہوا ہے؟ جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرے جو نیبر ہے نا، وہ آنٹی جو ہے ان کو اردو پڑھنا آتا ہے بڑے آرام سے، اور وہ اچھے سے مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ کیا کرو گے؟ پہلی ہی فرصت میں اس آنٹی کے پاس جاؤ گے، آپ کہو گے آنٹی یہ خط ذرا پڑھ کے دکھانا، میری امی کا خط آیا، انہوں نے مجھے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ آپ کو محبت ہے نا اپنی ماں سے، آپ اس کو یاد کرتی ہیں، آپ نے اتنے دن سے اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، تو آپ اس کے خط کو دیکھتے ہی آپ دیکھتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کیا کہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ یہ قرآن ہمارے اللہ کا خط ہے، یہ پرسنلی ہر انسان کے لیے اس کا میسج ہے۔ ہم کیسے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں؟ کس لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اردو میں نہیں ہے؟ کیا انگلش میں نہیں ہے؟ کیا اسپینش میں نہیں ہے؟ کون سی لینگویج میں یہ قرآن نہیں ہے؟ ہم سمجھنا چاہیں گے تو ہم ضرور سمجھیں گے، لیکن ہماری محبت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی جو گزارنی ہے ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہم نے ایک دفعہ تو گناہ کیا تھا نا، وہ غلط کام ہو گیا تھا، تو کوئی بھی نہیں، اللہ نے کوئی نہیں کھینچا تھا ہمیں۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا تھا، مجھ سے یہ بھی غلط کام ہو گیا تھا، تو ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکیل کھینچ لیں گے، اور پھر انسان کو نہ زمین پہ اپنا کچھ نظر آتا ہے، نہ آسمان پہ کچھ نظر آتا ہے، پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 83 میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتا ہے ان کے پاس، امرن، کوئی معاملہ، کن کے پاس؟ منافقین کے پاس۔ اب دیکھیے کہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقوں کی کر رہے ہیں، اور آپ غور سے یہ آج سنیے گا کہ آج کیا ہم سب تو نہیں یہ کر رہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ، من الامن، امن میں خوشیوں والا معاملہ، چین والا معاملہ آتا ہے، اول خوفی، یا پھر خوف والا معاملہ آتا ہے، جیسے آج کل کرونا کا ہے، کتنا خوف ہے ہر جگہ نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، منافق کیا کرتے ہیں، اذا او، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اذا او، اس پہ غور کریں، کیسے پھیلا دیتے ہیں؟ اس کو واٹس ایپ کریں گے، ایک میسج غلطی سے کوئی آپ کو بھیج نہ دے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ہی پہلے ہیں جو یہ میسج اگلے کو پہنچائیں گے، دھڑ ہم ساروں کو میسج بھیج دیتے ہیں۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے واٹس ایپ نے یہ بند کر دیا کہ آپ ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی کو میسج بھیج سکتے ہیں، نہیں تو پوری لسٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی در سب کو میسیجز جانے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب کوئی معاملہ آتا ہے، خوشیوں کا بھی معاملہ آپ سوچ لیں یا غم کا معاملہ آتا ہے، ایون فیملی میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، کسی کزن سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، فوراً فون اٹھا کے دوسری کزن کو بتائیں گے، دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن تم کسی کو نہ بتانا، دیکھو میں تم سے یہ شیئر کر رہی ہوں، اور اس کو وہ بیچاری اپنا تو اپنے پیٹ ہلکا کر دیا، اس کو اپنے پھاڑنے کے لیے رکھ دیا، وہ اپنی دوسری کزن کو اٹھا کے کہتی ہے دیکھو یہ بات ایسی ایسی ہوئی تھی، اب تم کسی کو بتانا نا، یہ تم کسی کو نہ بتانا، تم کسی کو نہ بتانا کرتے کرتے ہم پوری اذا او کر دیتے ہیں کہ پورا اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور یہ والی بات کس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں منافقین یہ کیا کرتے تھے، اور آج کون کرتا ہے ایسے؟ اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ، اور اگر ردوہ، اگر وہ یہ معاملہ، اگر کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے یا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے اِلَىٰ رسولی، رسول کی طرف۔ اب تو یہ اس زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا ان تک وہ بات پہنچتی، اگر کوئی بھی خبر اڑی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے، یا پھر کیا کہتے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، تو وَإِلَىٰ، اور طرف اُولِي الْأَمْرِ، یا پھر ان کی طرف جو ذمہ دار لوگ ہیں۔ خبر مینز کہ کیا ہے کہ جو منہم، ان میں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تاکہ جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ، نکال لاتے ہیں نتیجہ اس کا، منہم، ان میں سے، کہ اگر آپ کو کوئی خبر پتہ لگی ہے، فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نے یہ بات کہی ہے تو آپ کے بارے میں، تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ
दूसरी बहन को कॉल करके कहे कि देखा उसने मुझे ये कहा था, फिर उसके बाद अपनी दोस्त को कहते हो कि देखो मेरी बहन है, मैं तो इतनी मोहब्बत करती हूँ, उसने मेरे साथ ये किया। बजाय इसके आप जो असल हक जहाँ से वो बात निकली है, जो उसको हल कर सकते हैं ना, आप उस तक बात ले जाएं। आप पहले उसको पूछें कि ये बात आपने ऐसे कही थी, आपको पता चल जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, बजाय बात को इधर उधर फैलाने के। और अब अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि उस वक़्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन तक, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल एक हदीस आती है, अगर आपको पता है कि पता नहीं अब ये सच्ची है कि नहीं, लेकिन आप उसको धड़ से सारों को भेज देते। अगर यहाँ पे हमें आयत से ये समझ आती है कि पहले आप खुद देखें कि ये ठीक बात है कि नहीं है। अब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, ना मेरे पास इतनी बुखारी है, ना मेरे पास मुस्लिम शरीफ है, तो मैं कहाँ से चेक करूँगी। तो फिर ना भेजें, फिर ना भेजें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपने आगे कर देनी है। हाँ, कुरान की कोई आयत है, उसका तर्जुमा है, आपके पास कुरान है, आप खोल के चेक कर सकते हैं कि ये कुरान ही की बात है। कई दफ़ा देखें लोग जिन्होंने कुरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, वो कुरान की आयत भी बदल देते हैं, आपको पता भी नहीं चले। आप देखो तो आप कहो कि अच्छा ठीक है, लेकिन जब तक आप उसको कुरान से मैच नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम ये देखें कि जो ख़बर हम तक पहुंची है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कोई झूठी खबर फैलाने वाला खुद भी झूठा होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको याद है ना कि एक दफ़ा सहाबा ने पूछा था, जंग उहद की बात ही थी, कि क्या मोमिन कभी बुज़दिल हो सकता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हाँ, मोमिन बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या बात अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि ना करो ऐसे, ना करो ऐसे। ठीक है, चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे किरदार को कैसे नीट एंड क्लीन कर रहे हैं।